آپ ایک ایسے آزاد ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس آزادی کا احساس آپ کو نارتھ کوریا کی عوام کو دیکھ کر ضرور ہوگا، جہاں پر حال ہی میں نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر کم جونگ ان کے باپ کم جونگ il کی 10ویں برسی پر نارتھ کوریا کی عوام کے لیے 11 دن تک عجیب و غریب قسم کے قانون لاگو کیے گئے ہیں، جس کے مطابق کوئی بھی شہری 11 دن تک کسی بھی طرح کے انٹرٹینمنٹ اور گیدرنگ میں نہیں جائے گا، شراب نہیں پی سکے گا، اور سب سے بڑھ کر ان پر 11 دن تک ہنسنے پر پابندی ہے۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی؟ جی ہاں، یہ کوئی جوک نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایک ایسا ملک نارتھ کوریا موجود ہے جہاں کا حکمران لوگوں کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ ایموشنلی بھی قید رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس قانون کو فالو نہ کرے تو اس کی سزا ہے صرف سزائے موت، کیونکہ لوگوں کو کم جونگ il کی موت پر بھی زبردستی رونے کے لیے کہا گیا تھا، جو کہ ایک انتہائی عیاش قسم کا انسان تھا، اور ایسا نہ کرنے کی یعنی نہ رونے کی سخت ترین سزا تھی، یعنی روتے ہوئے بھی ان لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نارتھ کوریا میں آج بھی انسانوں کو روبوٹس کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، جن کے ایموشنز بھی ان کے خود کے بس میں نہیں ہیں، کیا پتا کل کو ان کے واش روم جانے پر بھی پابندی لگ جائے۔ ویسے یہ ہیومن نیچر ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہ کرنے میں اسے اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا کہ اس وقت آپ نارتھ کوریا کے شہری ہوتے اور آپ پر یہ قانون لاگو ہوتا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ کروشیا ملک سے جڑے بحری اٹلانٹک میں موجود ایک چھوٹے سے ویران جزیرے کو اگر اونچائی سے دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فنگر پرنٹ یا کسی بہت بڑے جائنٹ انسان کی انگلی کا نشان ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فنگر پرنٹس بھی بنے ہوئے ہیں، جنہیں پزل یا میز بھی کہتے ہیں، اور اپنی اسی یونیک شکل کی وجہ سے یہ جزیرہ فنگر پرنٹ جزیرے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اونچائی سے دیکھنے پر یہاں پر نظر آنے والے نشان دراصل وہ سفید پتھروں سے بنائی گئی وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، جن کی اونچائی مشکل سے 3 سے 4 فیٹ ہے، اور یہ فنگر پرنٹ کے اندر موجود لکیروں کی طرح دکھائی دیتی ہیں، جو کہ قدرتی طور پر ہزاروں سالوں سے یہاں پر موجود ہیں، اور اسی لیے دکھنے میں یہ نظارہ بالکل ناقابل یقین یا کسی سائنس فکشن فلم کا کوئی سین لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کے ایسے پرسکون اور خوشحال ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پر کوئی شخص بھی غریب نہیں ہے، ہر شخص خوش اور خوشحال ہے، کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں، کوئی کرائم نہیں، حتیٰ کہ یہ اتنا پرسکون ملک ہے کہ اس کی اپنی کوئی آرمی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور دوسرے ملکوں کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا۔ لیکن پھر بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 1000 لوگ یہاں پر خودکشیاں کر کے اپنی خود کی جان لے رہے ہیں، اور یہ تعداد کسی بھی یورپی ملک کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ پہلے یہاں پر ایسا تھا کہ جب لوگ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے ہوتے تو ایک زہر کا انجیکشن لگوا کر اپنی خود کی جان لے لیتے، لیکن اب اس کام کے لیے ایک مشین کو تیار کیا گیا ہے جس کا نام ہے سارکو۔ یہ 3D پرنٹڈ مشین تابوت نما کیپسول ہے جس کے اندر کھڑکیاں بھی موجود ہیں، اور اسے مریض کی پسندیدہ جگہ پر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اسے تیار کیا ہے یورپی ڈاکٹر فلپ نڈشکے نے، جسے ڈاکٹر ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ اس مشین کو اندر سے مرنے کی خواہش رکھنے والا مریض خود استعمال کر سکتا ہے۔ اس موت کے کیپسول میں مریض آرام سے لیٹ کر پہلے کچھ سوالات کے جوابات ریکارڈ کرتا ہے، اور پھر بٹن دبا کر بنا کسی تکلیف کے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ بٹن دباتے ہی موت ہائپوکیسیا اور ہائپوکیپنیا کے ذریعے نائٹروجن گیس کی مقدار بڑھنے اور آکسیجن گیس کی سطح 1 سے 21% تک کم ہو جانے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے اندر تقریباً صرف 30 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، کیونکہ اس شخص کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہو، جو سوئٹزرلینڈ جیسے ملک کے لیے ایک بدنما کالا دھبا ہے، جو کہ لوگوں کو زندہ رہنے کی امید دلوانے کی بجائے مرنے کے طریقے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ موت کے سوداگر کی صورت میں پہچانا جائے گا، کیونکہ یہ مشین کو بنا کر باقی دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچائے گا تاکہ وہ بھی اپنی قیمتی زندگی کو ختم کر سکیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنے خوشحال ملک کے اندر لوگ مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہ ہونا۔ اسے آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آج ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس دنیا کی تمام سہولیات یعنی میٹیریلسٹک سہولیات، مثلاً گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس سب کچھ موجود ہو، لیکن اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ملنے کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی آپ کو دلی سکون نہ ملے؟ آپ سوچنے لگیں گے کہ اگر یہی سب کچھ دنیا میں حاصل کر لینا میری کامیابی تھا تو اسے حاصل کرنے پر مجھے دلی سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیا واقعی میری زندگی کا مقصد صرف یہی سب کچھ حاصل کرنا تھا؟ اسی مینٹل سٹریس اور ذہنی دباؤ کے اندر وہ اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو بھی ختم کرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد آخرت کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے، اور اگر یہ مقصد کسی انسان کی زندگی میں نہیں ہوگا تو اس کے اندر اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، اپنی نسل بھی بڑھاتے ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ اس لیے نا امید اور مایوس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس بالکل مت ہونا، صرف کافر ہی اس کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ پڑھ کر ایک مسلمان کو ڈپریشن یا مایوسی بلا ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا اس وقت ڈپریشن زدہ ملکوں کی ٹاپ لسٹ کے اندر شامل ہے۔ سونے کے لیے نوجوان بھی نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈپریشن کا علاج اس کتاب کے اندر رکھا ہے، جو کہ انسان کو جینے کا مقصد اور ہمیشہ کی زندگی کی امید دیتی ہے۔ مگر ہم انسان اس دنیا داری کے اندر سکون کو اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کوئی مسافر ایک ایسے غلط راستے پر چل پڑا ہو جس کی منزل ہی کچھ اور ہے۔ سو چاہے جتنی بھی ایفرٹ کر لے، جتنا بھی چل لے، اپنے مقصد کو حاصل کبھی نہیں کر پائے گا۔ سو ابھی بھی وقت ہے سوچنے کے لیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔